أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی انبیاء بھیجے، تمام انبیاء کا جو اعلان تھا سب سے پہلا وہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اور یہی دعوت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا، اور رسول نے آگے یہی دعوت دی کہ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعوت دی۔ سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ جو اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہی اعلان تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ وہ اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار، آخرت میں کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ توحید پر۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو انشاءاللہ بندہ کامیاب ہے اللہ کے حکم سے۔ اعمال میں خامی ہے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تھوڑی بہت سزا دے کے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کو جنت میں اللہ نے ضرور بھیجنا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کر دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک والے کو کبھی نہیں معاف کرتا، اور شرک کے علاوہ باقی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کبیرہ صغیرہ وہ اگر چاہے تو معاف کرتا۔ اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھائی، صحابہ کو یہی بات سکھائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک تأتی قوما اہل کتاب،
اہل کتاب قوم کی طرف تم جا رہے ہو، سب سے پہلی جو تم نے دعوت دینی ہے ان کو، وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت۔ اگر وہ قبول کر لیں تو آگے پھر نماز روزہ باقی چیز۔ اگر توحید قبول نہ کریں تو آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سواری پر، حضرت معاذ نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کی تعلیم کرتے تھے۔ کبھی حضرت معاذ کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو سواری کے پیچھے بٹھا کے عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ اے عبداللہ ابن عباس، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگ، اور اگر مدد مانگنی ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگ اور کسی سے نہیں۔ اور اسی طرح حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ایک دن، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ انتہا کی محبت کرتا ہوں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، یا معاذ انی لاحبک واللہ، کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور کتنا عظیم منظر ہوگا کہ ایک صحابی، ایک نوجوان، اس کے ہاتھ کو امام الانبیاء پکڑ کر اور اس کو یہ کہیں کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ بہت عظیم بات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ، مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم۔ حالانکہ ممکن ہے حضرت معاذ کو پتہ ہو، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں اور سیکھیں۔ اس لیے آج ہم جو ہر مسئلے میں جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن اور حدیث سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث سے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ کیوں؟ کہ عبادت اللہ کے علاوہ
کسی اور کو اگر اور کی طرف کر دی جائے تو شرک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتا ہے، نبی الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ وہ شرک کر رہا ہے، فرمایا دخل النار، جہنم میں جائے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے شرک اور بدعت کتنا عام ہو چکی ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو عقیدے کی اصلاح کے لیے، ہر نبی کو سب سے پہلا جو مشن اللہ نے دیا وہ عقیدے کی اصلاح کے لیے دیا، اور باقی جو معاملات تھے وہ ہر امت کے مختلف تھے۔ کسی کو ناپ تول کی کمی کسی امت میں تھی، اس کی اصلاح کا کہا، کسی کی اور خامی تھی، اس کی اصلاح کا کہا، لیکن انبیاء کی مشترکہ جو دعوت تھی، مشترکہ جو سب سے پہلا مشن تھا وہ توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ تو عقیدہ توحید کا خلاصہ یہ ہے، اور عقیدہ توحید کی اہمیت آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر، مجھے کوئی ایسا کلمہ، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دو تاکہ میں اس دعا کو پڑھ کر یا اللہ تیری عبادت کروں اور تجھے راضی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں نے تو وہ خاص دعا مانگی، یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص دعا یا اللہ عنایت فرمائیے تاکہ میں اس دعا کے ذریعے آپ کو یاد کروں، آپ کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کتنا مقام ہے، فرمایا اگر پوری کائنات جس میں زمین، آسمان، عرش، کرسی، سمندر، دریا، ہوا، درخت، پوری کائنات اللہ کے علاوہ، پوری کائنات رب العالمین کے علاوہ اگر ساری کائنات کو آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں اگر رکھ دے تو فرمایا فمالت بہن لا الہ الا اللہ، وہ پوری کائنات ہلکی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو۔ تو اس لیے عقیدہ توحید جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے،
اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اصنام کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ فرما، کیونکہ غیر اللہ کی جو عبادت ہے اس نے دنیا کو گمراہ کیا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ تعالی نے فرمایا، ہے میرے بندے، اگر قیامت کے دن تو میرے پاس آئے اور تیرے گناہ اتنا زیادہ ہوں کہ زمین سے آسمان تک پہنچے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا یہ مسافت ہے ساری تیرے گناہوں سے بھری، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ہاں اگر تو میرے پاس اس حالت میں آیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا، فرمایا جتنا گناہ لے کر آئے گا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنا تو گناہ لے کر آئے گا اتنا میں مغفرت لے کر آؤں گا، شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ توحید پہ عمل کرے اور گناہ کرتا رہے۔ توحید، اللہ کی توحید، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب بندے کے دل میں آتا ہے، جب بندہ اپنے سر کو رب العالمین کے آگے جھکاتا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جتنا بھی اعمال ہیں ان کی بنیاد اور ان کا باعث جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جس طرح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا آپ کو بتایا گیا، فلاں شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز قائم کرو، اور نماز جو ہے وہ برائیوں سے پاک کر دیتی ہے، روکتی ہے بندے۔ اور روزے کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو روزہ تم پہ فرض کر دیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے پہلے جو بڑا عمل ہے وہ توحید، ان سب کا مقصد اللہ سے ڈر اور اللہ کا تقوی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جب بندہ
اللہ کی اس حال میں عبادت کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے تیرے سامنے تیرے مد نظر یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں، اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم احسان یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا ایمان اس مرتبے پہ نہیں پہنچا تو کم از کم یہ تصور کر لے، یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ، اور گناہ غلط کاری وہاں جا کر جہاں اللہ تجھے نہ دیکھتا۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی اندھیرے میں، کسی جگہ اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، رات کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ان سارے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ سے، اس دعا کو کوئی انسان نہیں سن سکتا۔ سمندر کی گہرائیوں سے اندھیروں میں دعا کوئی شخص نہیں سن سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دعا کو سنا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یا اللہ تو پاک ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ مجھے نجات دے، یہ بھی نہیں کہا اللہ میرے حال کو دیکھ، اللہ نے خود مہربانی کی نجات دے۔ تو اندھیروں میں دیکھنے والا کون ہے؟ وہی اللہ رب العالمین۔ اولاد دینے والا وہی اللہ رب العالمین، بیماری سے شفا دینے والا وہی اللہ رب العالمین۔ اس لیے اللہ تعالی نے روزے کے بعد جو آیات نازل فرمائی ان میں یہی پہلی آیت ہی نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا اگر میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور میں اس کے سوال کو، اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک اللہ سے مانگو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو منظور کرتا ہوں اور تمہاری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں جائیں۔
تو اس لیے نبی صلی والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا، اے عبداللہ ابن عباس، اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ۔ تو اس لیے بھائیوں، عقیدہ دین اسلام کے لیے بنیادی چیز ہے، پہلی چیز ہے، اور قبر میں سب سے پہلا سوال عقیدے کے بارے میں کیا ہے، پہلا سوال۔ اگر اس میں پاس ہوگا بندہ تو آگے سوال چلیں گے۔ سب سے پہلا سوال من ربک، اور اگر عقیدے میں کامیاب ہے تو انشاءاللہ جنت کا مستحق۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کے گناہوں کے بہت سارے رجسٹر ہوں گے، دفتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حساب کے لیے بلائے گا اس کو، اور فرشتوں کو کہے گا اس کا نامہ اعمال لے آؤ، تو اس کا نامہ اعمال لے آئیں گے، بہت سارے رجسٹر سارے رکھ دیے جائیں گے ترازو کے ایک پرڑے پہ۔ پریشان ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ میرے گناہ، اب ان سے کس طرح جان چھوٹے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے تو اس کے گناہ ہیں، کوئی اس کا نیکی اس کی کوئی ہے؟ تو جواب ملے گا اس کی نیکی میں اور تو کچھ نہیں، ایک پتاکا ہے، پتاکا ایک کارڈ ہے، کارڈ چٹ ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو لے آؤ۔ اس کو لایا جائے گا، اس چٹ کا وزن کیا جائے گا، وہ ترازو کی شاہد جس پہ گناہوں کے رجسٹر اور دفتر رکھے ہوں گے وہ سارے ہلکے پڑ جائیں گے، اور یہ ایک چٹ جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کو کھولا جائے گا، اس چٹ میں ہوگا لا الہ الا اللہ، توحید، عقیدہ توحید۔ صرف کہنا کافی نہیں، دل کے یقین کے ساتھ بندہ پڑھے اس کو، اور جوارح کے عمل کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اگر یقین نہیں تو کفار قریش مانتے تھے اللہ ایک ہے، وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، ہم تو ان کا وسیلہ مانگتے ہیں، وسیلہ لیتے ہیں، ورنہ دینے والا اللہ ہے۔ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی اقرار کرنا ہے، اور جوارح سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایمان جو ہے ہوا قول باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجنان۔ وہ تو فرعون بھی کہتا تھا کہ موسیٰ کا رب جو ہے اوپر ہے۔ اس نے کہا کہ حامان کو کہ کوئی سیڑھی لگاؤ یا کوئی بلڈنگ بناؤ اوپر، تاکہ میں ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، کہ سیڑھی لگاؤ، بلڈنگ بناؤ، یہ جو کہتے ہیں ان کا خدا ہے میں اس کو دیکھوں۔ وہ بھی مانتا تھا کہ خدا اوپر ہے۔ تو صرف یہ مان لینا اللہ کو اور اس پہ یقین نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز جو ہے دین اسلام میں
نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے پہلے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بندے کا بیڑا پار ہے، کامیاب ہے، اور عقیدے میں اگر خلل ہے تو کامیابی مشکل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی، اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی